دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں جو بریلوی حضرات کی طرف سے عید میلاد النبی جلوسوں کی شکل میں جشن کی شکل میں یہ گلی بازاروں میں جھڑیاں لگا کر پھول سجا کر یہ جو منائی جاتی ہے، یہ دو موضوع ان کو قرآن و سنت سے ہم نے ثابت کرنے کی بات لکھی ہوئی ہے۔ جی بات یہ ہے کہ دو نہیں، موضوع دو نہیں ہوں گے۔ پہلی بات میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک نشست میں صرف ایک مسئلہ ہوگا، اور جو یہاں پہ آپ کے اس پرچے میں جو زیادہ تر جو شو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ میلاد کے بارے میں گفتگو ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ ایک رکھیں گے، دو نہیں۔ میلاد کی شرعی حیثیت کے میلاد آیا جائز ہے یا نہیں؟ جو آپ نے بات کر رہے ہیں یہ حیث قضائیہ کی بات کر رہے ہیں آپ، گفتگو نفس مسئلہ پر ہونی چاہیے، حیث قضائیہ بعد میں۔ آپ کی گفتگو میں دو چیزیں ہیں، ایک نفس مسئلہ ہے، ایک حیث قضائیہ ہے۔ آپ گفتگو حیث قضائیہ پر کرنا چاہتے ہیں کہ نفس مسئلہ پر کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ کریے۔ میں اس وقت آپ جتنی یہ منطقی باتیں عوام نہیں سمجھ سکے گی، میں عوام کو سمجھا دوں گا۔ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی طرف سے جو ملک پاکستان میں جلوس نکال کر بازار اور گلیاں سجا کر لائٹیں چلا کر میلاد منائی جاتی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، جی اس کا موضوع ہے کہ یہ قرآن و سنت سے آپ نے ثابت کرنی ہے۔ آپ اس معاملے میں مدعی ہیں، آپ ثابت کریں، ہم اس کی تردید کریں گے۔ جی بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو نفس مسئلہ کیا ہوتا ہے، جو میں گفتگو کر رہا ہوں نفس مسئلہ کی، تاکہ عوام کو بھی پتہ چل جائے۔ نفس مسئلہ یہ ہے کہ میلاد شریف جو ہے وہ منانا جائز ہے یا نہیں، یہ ہے نفس مسئلہ۔ اس کو کہتے ہیں نفس مسئلہ، کہ قرآن اور حدیث کی روح سے میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، یہ نفس مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جھنڈیاں لگانا یا منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، جلسے کی شکل میں ہونا چاہیے، جلوس کی شکل میں ہونا چاہیے، مسجد میں ہونا چاہیے، کہاں پہ اہتمام ہونا چاہیے، کس طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے، یہ جو طریقہ ہے، طریقہ اس کو منانے کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں حیث قضائیہ۔ تو گفتگو جو فی الواقع گفتگو جو ہونی چاہیے وہ نفس مسئلہ پر ہونی چاہیے کہ نفس مسئلہ آیا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ گفتگو کا موضوع یہی بنتا ہے اور اسی کو بننا چاہیے، کیونکہ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ جائز ہے یا نہیں۔ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے تو باقی ساری باتیں، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، جشن منانا یا کچھ اور کرنا، یہ فری بات میں آ جائے گی، یہ آٹومیٹکلی ثابت ہو جائیں گے۔ تو فی نفس ہی مسئلہ پر میں چاہتا ہوں کہ دیکھو جی، فی نفس ہی مسئلہ کے ساتھ یہ چیز ہے، چونکہ شریعت ہماری ہے نہ آپ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اتباع کا نام شریعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو بھی بات شریعت کے حوالے سے ہوگی، عبادت کے حوالے سے ہوگی، معاملات کے حوالے سے ہوگی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، نہ آپ کے بڑوں کا حجت ہے نہ ہماروں کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عبادت کے پہلو سے کام چل رہا ہے، تو عبادت کے پہلو میں ضروری ہے کہ اس کی ساری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں گے نفس مسئلہ میں نماز بھی جائز ہے، لیکن وہی نماز اوقات ثلاثہ میں، سورج طلوع ہونے کے وقت، غروب ہونے کے وقت، شمس کے وقت، یہی نماز مکروہ ہے، گناہ ہے۔ اس لیے ہم ایسا مسئلہ لائیں جو عوام کی سمجھ میں بھی آئے کہ اس وقت یہ سارا کام آپ عبادت سمجھ کر رہے ہیں یا گناہ سمجھ کر رہے ہیں۔ جی یہ آپ کے سامنے آپ نے جو گفتگو کی، پہلے یہ کلیئر ہو جائے، اس لیے میں ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعد میں مسئلہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک اس پہ گفتگو کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو نماز کا مسئلہ ہے وہ ایک کلی ہے، ڈائریکٹلی کلی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کر کے دکھایا ہے۔ جو میلاد کا مسئلہ ہے یہ جزیات سے، جو گفتگو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں وہ جزیات پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک جز پہ پہلے گفتگو ہو جائے کہ میلاد جائز ہے یا نہیں، پہلے اس پہ گفتگو ہو، اس کے بعد یہ گفتگو کی جائے گی کہ آیا یہ جشن نکالنا جائز ہے یا نہیں، جھنڈیاں لگانا جائز ہے یا نہیں۔ یہ میں قاری صاحب جی گل تھوڑی سن لی ہے جی ایک منٹ انہوں نے گل ٹھیک ایک دسنا چاہتے ہیں ایک بڑا میں کہیں تو نہیں بات آنا نہیں چپ کر دیو لکھے ساڈے کو آ گیا ٹھیک ہے تھوڑی سمجھو باہر کر کے میں ہن تو ہونے دیکھنا تو ہونے ڈانا کر محترم، میں اصل میں شروع میں بھی اس یہ لکھی ہوئی تحریر میں کہ اس وقت جو ہماری مروجہ چل رہی ہے نا، آپ یہ ان کو بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کسی بھی پہلو سے ذکر کرنا ہم اس کو عین عبادت سمجھتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں۔ اختلاف ہے اس وقت جو ہمارے ملک میں مروجہ چل رہی ہے، آیا یہ شرعی حیثیت سے ثواب ہے گناہ ہے، اس موضوع میں
جی یہ جو آپ نے گفتگو کی، کیا یہ آپ مجھے لکھ کر دے سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی بھی حیثیت سے کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں؟ آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں کیا یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی بھی حیثیت سے کرنا جائز ہے، مستحسن ہے، ہم اس میں کوئی اختلاف نہیں؟ یہ تو بڑا مسئلہ جی یہ میں لکھ کے میں چاہتا ہوں کہ مجھے لکھ کے یہ دیں۔ پہلے شرائط طے ہوں گی، پھر نہیں، بعد اب میں لکھی جی جائیں گی۔ جی انہوں نے گفتگو پہلے مناظرے کی شرائط طے ہوں گی، اس کے بعد فیصلے لکھے جائیں گے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ تو پھر جب آپ- تک شرائط طے ٹھیک ہے۔ نہیں ہوتی اس وقت تک کسی قسم کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو- کیونکہ میرے پاس بات یہ کریں گے، جی اتنا سا ہے، میرے پاس غنیت الطالبین ہے، جی جی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ سارے حضرات دے سکتے ہیں۔ جی جی صرف اس کے اوپر ہی اگر ہم مناظرے کا فیصلہ کر لیں، اس سے آگے بات نہ چلے، کیونکہ یہاں پہ نہیں، اس کو نہیں، آپ قرآن و سنت دنیا کلیت بتا دیے میرے پاس جی، ہے، جی، یہ اس طرح- یہ اس مانے طرح- قاسم یہ آپ کی ہے، یہ بات چھوڑیں، آپ نا تولتے بات کو جو بات کریں کرنے دو، میرے پاس سب ہے، جی آپ یہ اصلا میں اس لیے حضرت صاحب ٹو دی پوائنٹ صاحب آپ کی گفتگو یہ ہے کہ موضوع جو ہے لکھ کر یہ میرا حل ہے۔ اور ٹو دی پوائنٹ موضوع لکھ کے دیا دیکھیں جناب، ٹو دی پوائنٹ اس پہ فائنل ہو چکا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں مروجہ جو چل چکی ہے اس پہ بول اچھا اس سے ایک بات تو پروو ہوتی ہے، یہ ثابت ہوتی ہے کہ مروجہ پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور جو میلاد جو فی نفس ہی مسئلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا کسی بھی جگہ میں مسجد میں چند احباب کو اکٹھا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا ذکر کرنا، یہ کسی باہر جگہ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، کیا وہ جائز ہے آپ کے نزدیک؟ اس سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ جائز ہے۔ ہاں جی، بغیر کسی اس کو نوٹ کیا جائے، اس جملے کو جو یہ میں نے بات کی ہے کہ مسجد کے اندر اگر چند لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنانا، حضور کی آمد کی خوشخبری سنانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کرنا، اور باہر بھی کہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے سٹیج لگا کے گفتگو کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کی گفتگو کرنا، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے، اور اسی کو میلاد کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، اور اس کو نوٹ کر لیا جائے، اور کیمرے پہ بھی اس کو نوٹ کر لیا جائے، کیونکہ یہ جملہ بار بار آئے گا۔ اب یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اگلی بات پہ، کہ مطلب مروجہ پہ، تو اس کے تحت یہ جو پرچی ہے اس میں میلاد کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ مروجہ کے جو اس وقت چل رہا ہے میلاد کا، جس حوالے سے میلاد ہو رہا ہے، یہ قانون یہ بعد کی بات ہے، جب میلاد کرنا ہی جائز ہو گیا، میلاد کی شرعی حیثیت ثابت ہو گئی، وہ مان رہے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ میلاد کرنا، سٹیج لگانا، حضور کا ذکر کرنا جائز ہے، وہ بھی مانتے ہیں جائز ہے، تو پھر اس جواز کے بارے میں وہ بھی لکھ کے دے دیں، یہ بھی لکھ کے دے دیں، اور اس سے جو مروجہ اگلی بات ہے وہ بعد میں کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، لکھ کے دے دی جائے۔ نہیں کرنا